دیکھیے مشکات الاثار حدیث نمبر 206 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب حتی یشہد الرجل ولا یستشہد ویحلف الرجل ولا یستحلف۔ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتمہ کے نام سے آپ سے ذکر کیا تھا، اگر ذہن میں ہو تو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، کہ میرا زمانہ بہترین ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کا زمانہ کون سا ہے؟ صحابہ کا زمانہ ہے، تو صحابہ اور حضور کا زمانہ تو سیم ہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانے کو بہترین کہا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان سے قریب ہو، یعنی صحابہ سے ملا ہوا جو زمانہ ہے پھر وہ بہتر ہے، وہ تابعین کا زمانہ ہو گیا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو تابعین کے قریب ہو، وہ جو ہے تبع تابعین کا زمانہ ہو چکا ہے۔ تو حضور کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ لفظ ہے تبع تابعین، اس کو آپ لوگ سمجھ لو، عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں۔ تبع تابعین یہ تبعن، یہ تابع کی جمع ہے، یعنی اتباع کرنے، تابعین کی اتباع کرنے والے۔ تو تبع یہ تابع سے بنا ہے، تو اتباع کرنے والے کس کی؟ تابعین کی اتباع کرنے والے، تابعین کے پیچھے چلنے والے تبع تابعین یہ ہے۔ اور تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کے پیچھے چلنے والوں کو، اور صحابی کہتے ہیں حضور کے پیچھے رہنے والے کو، اگرچہ وہ تعریف وہ الگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں یعنی اپنے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی حضور پر ایمان قبول کیا، حضور سے ملاقات ہوئی ہو، یا حضور کو دیکھا ہو، زیارت کی ہو، یا صرف ملاقات ہوئی ہو، زیارت نہ کر پائے نابینا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو لہذا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ایمان قبول کیا ہو، ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو یا دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہو، تو اسے کہتے ہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں صحابی۔ اس کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر 11 ہجری تک تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہو چکے تھے۔ اب ان لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ میں لفظ صحابی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابی وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، یا حضور سے ملاقات کی ہو، یا حضور کی صحبت میں رہے ہوں، اور آخری وقت تک موت تک ایمان پر رہے ہوں، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب آ جائیے آپ، جس نے حضور کے وقت میں ایمان قبول نہیں کیا اور حضور کے وقت میں تھا، بعد میں ایمان قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایمان قبول کیا، حضرت عمر کے دور میں ایمان قبول کیا، لیکن حضور کے دور میں ایمان نہیں قبول کیا ہے، تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ان کو تابعی کہا جاتا، اگرچہ حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اس ٹائم کفر کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں حضور کو دیکھا تھا، زیارت کی تھی، ایمان کی حالت میں، اپنے ایمان کی حالت میں حضور کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ دوسرا وہ شخص کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر کے رہا،
لیکن موت سے پہلے پہلے اس نے ایمان چھوڑ دیا. جیسے بعض صحابہ نہیں کہیں گے ان کو، بعض لوگ حضور کے وقت میں ایمان والے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر گئے، یعنی کافر ہو گئے. تو جو حضور کے وقت میں ایمان قبول کیے تھے، حضور کی زیارت کی تھی، حضور کو دیکھا تھا، حضور کی صحبت میں تھوڑی بہت دیر رہے تھے، لیکن آخری وقت میں ایمان چھن گیا تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا. اللہ نے جو وعدے کی ہیں قرآن مقدس میں ان صحابہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف صحابی کے لیے ہیں. اور صحابی وہی ہے ایمان قبول کیا ہو، ایمان کی حالت میں حضور سے ملا ہو، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں رہا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو. انتقال ایمان کی حالت میں شرط ہے. اگر ایمان کی حالت میں انتقال نہیں ہوا تو صحابیت سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن ایک صحابی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ایک صحابی بعض صحابہ اس طرح کے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کر لیا، حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضور کی زیارت کی، ملاقات کی، سب کچھ ہو گیا، لیکن موت سے پہلے پہلے ایک بار مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ بیٹھے، یا حضور ہی کی زندگی میں مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ بیٹھے، لیکن ابھی موت نہیں آئی تھی کہ اس موت سے پہلے پہلے پھر سے ایمان قبول کر لیا. اب سمجھ لیجئے ردت آ گئی بیچ میں. ردت مطلب مرتد ہونا بیچ میں آیا ہے. حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مرتد، اور مرتد ہونے کے بعد پھر حضور کے زمانے میں یا بعد میں ایمان قبول کر لیا. تو بیچ میں مرتد بھی ہوئے ہیں لیکن پھر ایمان بھی قبول کیا، تو اینڈ جو ہوا ہے وہ ایمان پر ہوا ہے. اختتام اور آخری وقت وہ ایمان تھا. تو اس میں اختلاف ہے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ وہ بھی صحابہ کی لسٹ میں رکھا گیا ہے، ان صحاب کو بھی صحابی کی لسٹ میں رکھا گیا ہے، چونکہ حضور کے وقت میں ایمان بھی قبول کیا ہے، انہوں نے حضور سے ملاقات اختیار کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ہے صحابی. اس صاحب اصحاب صحبتن کا مطلب ہوتا ساتھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ایمان قبول کرنے کے بعد ساتھ رہے، اور آخری وقت سے پہلے پہلے انہوں نے جو ہے ایمان سے مرتد ہوئے، اور پھر دوبارہ سے آخری وقت سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لیا. دھیان میں رکھنا اس کو، بیچ میں مرتد ہوئے ہیں، بیچ میں مرتد ہوئے لیکن ایمان بعد میں قبول کر کے پھر دوبارہ سے وہ صحابیت لوٹ آتی ہے. اس کو ذہن میں رکھ لینا. ٹھیک ہے جی صاحب، چاہو تو نوٹ کر لو کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا ہو حضور کے وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یا زیارت کی ہو، یا حضور کی صحبت میں رہے ہوں، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا. یہ سارے الفاظ آئیں گے، اس کو صحابی کہتے ہیں. اب آئیے تابعی. اچھا اس میں ایک شخص اور رہ گیا ابھی، مخضرم صحابی. نوٹ کرتے رہا کرو میرے بغیر کہے بھی جو کام کی باتیں آتی ہیں. مخضرم صحابی، مخضرم میم خا زواد رامی، مخضرم یہ کون ہوتے ہیں جی؟ یہ مخضرمین صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زمانہ جاہلیت کو پایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا لیکن ایمان قبول نہیں کیا. حضور کا وصال ہو گیا، اب ابوبکر کے دور میں یا عمر کے دور میں ایمان قبول کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے حضور کے وقت میں تو موجود تھے، حضور کی زیارت بھی کی، حضور کو دیکھا بھی ہے، لیکن حضور کی زیارت اور حضور کی صحبت میں رہنا ان کو نصیب ایمان کی حالت میں نہیں ہوا. ایمان کی حالت میں یہ نصیب نہیں ہوا. اب ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی، حیدر کرار کے دور میں وہ ایمان قبول کرتے ہیں. وہ والے لوگ جو حضور کے وقت میں موجود تھے کہتے ہیں اب یہ صحابی نہیں بن سکتے. صحابیت کے لیے شرط تھی حضور کے وقت میں ایمان قبول کیا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، زیارت کی، حضور کی صحبت میں رہے ہوں. یہ شرط تھی. یہاں پر یہ شرط فوت ہو گئی، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو مخضرم صحابی کہا ہے. مخضرم صحابی، اصل میں یہ تابعی ہوتے ہیں لیکن مخضرم صحابی کہا ہے کہ انہوں نے حضور کی زیارت تو کی ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں کی ہے، تو ان کو مخضرمین کہتے ہیں. مخضرمین، زمانہ جاہلیت بھی پایا، حضور کا دور بھی پایا، ایمان قبول نہیں کیا، اور حضور کے بعد کسی دور میں ایمان قبول کیا ہے تو مخضرم کہلاتے ہیں. مخضرمین مخضرم کی جمع ہے. تو
تو یہ تو ہو گیا صحابی کی فہرست ہو گئی، 1.25 کے لگ بھگ کم و بیشی ہیں۔ آگے بڑھیں تابعی، ثم الذین یلونہم، یہ تابعی ہے۔ تابعی کا مطلب اتباع کرنے والے صحابہ کی۔ کیا مطلب؟ دیکھیں جیسے صحابہ نے حضور کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں رہے اور آخری وقت تک ایمان پر رہے، وہ صحابی ہے۔ ایسی عبادت تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو اپنے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا ملاقات کی ہو، یا زیارت کی ہو، یا ان کی صحبت میں رہا ہو، اور اس کے بعد میں ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ تو جو معاملہ صحابی کا حضور کے ساتھ تھا، اب یہاں تابعی کا معاملہ صحابی کے ساتھ ہے کہ تابعی اسے کہتے ہیں اس نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہو، یا پہلے یا جو ہے کسی اور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہو، لیکن صحابی کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، ملاقات کی ہے، صحابی کی صحبت میں رہے ہیں، اب اس کے بعد میں رہنے کے بعد میں یہ آخری وقت تک ایمان پر بھی رہے ہیں، لہذا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو یہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی دوسرا جو ہے آپشن آ گیا کہ صحابی بنے حضور کی وجہ سے، تابعی بنے صحابی کی وجہ سے۔ اب آئیے اب تبع تابعی بنیں گے تابعین کی وجہ سے۔ تبع تابعین کسے کہتے؟ تبع تابعین سیم ٹو سیم جو معاملہ صحابہ کا حضور کے ساتھ تھا، صحابی جیسے بنے ہیں، پھر ایسے ہی تابعین کا معاملہ صحابہ کے ساتھ تھا، وہ تابعین بنے ہیں، ایسے ہی تبع تابعین کا معاملہ تابعین کے ساتھ ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعی سے ایمان کی حالت میں ملاقات، زیارت، یا جو ہے ایمان کی حالت میں ان کے ساتھ رہے ہوں، ان کی صحبت میں رہے ہوں، اور پلس یہ کہ ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کے انہیں تبع تابعین جو ہے بنا دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کی، صحابی سمجھ میں آ گیا، حضور کی صحبت میں رہے ہوں یا زیارت یا ملاقات ایمان کی حالت میں کی ہو اور ایمان پر انتقال ہوا ہو، صحابی ہے۔ اب تابعین کہتے ہیں جس نے صحابی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہو، ایمان قبول کرنے کی حالت میں زیارت، ملاقات یا صحبت میں رہے ہوں اور ایمان پر خاتمہ، تو وہ تابعی بنا۔ اور تبع تابعین کہتے ہیں جس نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا زیارت کی ہو یا ان کی صحبت میں رہے ہوں اور اس کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، یہ بنے تبع تابعین۔ لیکن ایک ذرا سی بات نوٹ کر لینا، ضروری نہیں ہے کہ یہ 300 سال ہو جائیں کہ صاحب یہ 100 سال تو حضور صحابہ کا زمانہ، پھر 100 سال تابعین کا زمانہ، پھر 100 سال تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ نہیں ہے، یہ زمانے الگ الگ نہیں، یاد رکھنا آپ، یہ دور الگ الگ نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں صحابی اور اسی وقت میں تابعی اور اسی وقت میں تبع تابعی ایک ہی زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے اب آپ مثال دیکھیں، دیکھو صحابی تو حضور سے ہی بنیں گے، حضور سے زیارت، حضور کی ملاقات کی ہوئی۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت اویس قرنی، نام سنا ہوگا آپ نے، اویس قرنی، حضرت اویس قرنی نے ایمان قبول کر لیا، ماں کی خدمت میں رہے، اجازت چاہی یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ماں جو ہے میرے سہارے ہے فی الحال اور کوئی ہے نہیں۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، آپ ماں کی خدمت کرو، کون کہتا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ تو اب اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ غور کریں، حضور کے وقت میں ہیں، ایمان بھی قبول کیا ہے حضور نے ان کو، لیکن حضور کی زیارت، دیدار یا حضور کی صحبت میں نہیں آ پائے، اس سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا۔ تو ان کو صحابی کہیں یا تابعی کہیں؟ جواب یہ ہے ان کو تابعی کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ تابعی بنے حضور کے وقت میں، یہ تابعی بنے حضور کے وقت میں، حالانکہ حضور موجود ہیں تب بھی یہ تابعی بنے، صحابی نہیں بنے، حضور کی زیارت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کی خدمت میں رہے اور ان کا مقام اللہ رب العزت نے بہت اونچا رکھ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اب یہاں رکیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے وقت میں کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ اب جو لوگوں نے ان کے علاقوں میں حضرت اویس قرنی کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے اویس قرنی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے، تو کہتے ہیں
یہ تابعی بنے ہیں اب تابعی ہی کے دور میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ سب صحابی ہیں، حضور کا تو انتقال ہو چکا، وصال ہو چکا، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، مان لیجئے کوئی ودیش سے آیا، کسی دیش سے آیا، ودیش سے، باہر کے کسی ملک سے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت عمر کے پاس، عثمان غنی، حضرت کرار کے پاس کوئی آ گیا، ان سے ملے، ملاقات کی، ایمان کی حالت میں زیارت ہو گئی صحابی کے، اس کے بعد یہ اپنے گھر واپس ہو گیا، اپنے ملک میں۔ اب سمجھیں آپ، اسی وقت میں صحابی بھی ہیں موجود، اور اسی وقت میں تابعی بن گئے، وہ صحابی کی زیارت سے وہ تابعی بن گئے، اپنے ملک ہو گئے واپس، اپنے ملک واپس جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس تابعی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، تو انہوں نے صحابی کو تو نہیں دیکھا، حالانکہ اس وقت میں موجود ہے، لیکن ملک دوسرا ہے، نہیں آ سکتے، وہ حالات نہیں ہیں ان کے پاس کہ یہاں تک آئیں، ان کو صحابی کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو رہا، صرف اور صرف ان کو تابعین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کے دور میں تابعین بھی ہیں اور تبع تابعین بھی ہیں، جنہوں نے ابو بکر صدیق کو، صحابہ کو دیکھا، وہ تابعین بنے، اور یہ تابعین اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پر بھی گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے ان تابعین کو دیکھا، صحابی کو نہیں دیکھا، چونکہ دور تھے، نہیں آ پائے، نہیں دیکھ پائے، تو لہذا وہ تبع تابعین بنے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ 100 سال کا فاصلہ ہے، فرق نہیں، بلکہ اسی دور میں ایک سائیڈ میں صحابی ہوا کرتے تھے، دوسری سائیڈ میں اسی وقت میں بیک وقت تابعین ہوا کرتے تھے، اور اسی دور میں کسی اور سائیڈ میں بیک وقت تبع تابعین بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ لینا آپ۔ اب آ جائیے ایک پوائنٹ والا مسئلہ، کیا آپ نے سنا ہوگا کلام پاک میں دوسرے پارے میں آیت، اور بہت ساری جگہ چوتھے پارے وغیرہ میں بھی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو صحابہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ رہا کہ ان کا جسم جوں کا توں ہے، آج تک 1400 سال کے بعد بھی جسم جوں کا توں ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوا کہ جسم میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو یا اس طرح کوئی دقت ہو گئی ہو، نہ، بالکل جسم صحیح سالم موجود ہے۔ اب آپ سنیں جی، جیسے ہمارے استاذ محترم تھے، اب شاید انتقال فرما کے ملاقات کے زمانہ ہو گیا، دیوبند جانا بھی نہیں ہوا، اور وہ رہتے بھی الگ ہی تھے، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے فضائل اعمال والے، ان کے خاص مریدوں میں تھے حضرت، جن کے پاس میں ہم جو لوگ آتے جاتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ بیٹا، جب میں سعودی گیا ہوا تھا تو حضرت عدی بن حاتم کی ایک قبر تھی ایک جگہ پر، ضرورت تھی اس پہاڑ کو، اس ایریے کو توڑ کر کے، شاید وہ سڑک وغیرہ کے لیے کشادگی کی جا رہی تھی یا کسی اور طرح سے، بہرحال اس قبر کو وہاں سے ہٹانے کا معاملہ تھا۔ لوگوں نے کہا بھی کس طرح سے ہٹائیں، بہرحال وہ لمبی بات، خلاصہ یہ ہے کہ وہ قبر اڑا دی گئی۔ قبر جب کھولی گئی تو حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول اس کے اندر موجود ہیں، اور بالکل سامنے تر و تازہ، ایسے ہی جیسا کہ اس وقت میں دفن کیے گئے تھے، 1400 سال کے بعد بھی ان کے جسم کو مٹی کھا نہیں پائی۔ حضرت کہنے لگے کہ بھئی مجھے بڑا خوشی ہوئی، اگرچہ میں صحابی کو دیکھ کر کے تابعی نہیں بنا، اگرچہ میں صحابی کو دیکھ کر کے تابعی نہیں بنا، اس لیے کہ تابعین بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ صحابی کو زندگی کی حالت میں دیکھا ہو، وفات کے بعد نہ دیکھا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، صحابہ جو شہید ہوئے ہیں اور شہادت کے بعد اللہ انہیں کہتا ہے زندہ، اللہ انہیں زندہ کہتا ہے، تو موت تو ان کو آئی ہے لیکن وہ زندہ ہیں۔ موت کے بعد آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر، پوٹے جو ہوتے ہیں، پوٹوں کے اندر شہداء کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت کے اندر جہاں تہاں گھومتے پھرتے ہیں، موج مستی کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شہداء کو اللہ نے زندہ کہا ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، وہ ہمارے ان استاذ محترم کو، انہوں نے صحابی کی زیارت شہید ہونے کے بعد کی ہے، اور شہید کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ۔ اب اس کو اور زندگی یہ والی مان لی جائے تو استاذ محترم ہو گئے کیا؟ استاذ محترم تو بن جائیں گے تابعی، صحابی کو دیکھ لیا،
اور میں نے چونکہ ان کو دیکھا ہے تو میں بن جاؤں گا تبع تابعی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جب ہی بنتے ہیں جب زندگی یعنی اس دنیا میں چلتے پھرتے صحابی کو دیکھا جاتا، تو چلتے پھرتے صحابی کو دیکھنے کے بعد بنتے تابعی، اور تابعی کو چلتے پھرتے دیکھا جاتا ایمان کی حالت میں تو بنتے تبع تابعی۔ ہاں اس پوائنٹ پر ہے معاملہ کہ مان لیجئے کہ انتقال کے بعد بھی ان کو زندہ ہی کہا جا رہا ہے، تو اس زندگی کا اگر اعتبار کر لیا جائے، اگرچہ کر نہیں رہا ہے کوئی، لیکن اگر اعتبار کر لیا جائے تو اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ استاد محترم تو بن گئے تابعی، اور میں نے چونکہ ان کو دیکھا تو میں بن جاؤں گا تبع تابعی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ ایسا ہے نہیں، آپ چھوڑو اس چیز کو، ایک بات بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ دیکھیے اب دیکھیں آپ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ یعنی زمانے کے بہترین لوگ میرے زمانے میں ہیں، سب سے بہترین زمانہ خیر الناس کا یعنی بہترین لوگوں کا زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والا زمانہ، یعنی صحابہ تو ہو گئے، حضور کے زمانے میں صحابی بھی ہیں، اور حضور کے زمانے کے بعد یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہوں جو قریب ہوں یعنی تابعی، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان تابعین سے ملے ہوئے یعنی تبع تابعین۔ یاد رکھنا خیر الناس قرنی میں صحابہ اور حضور کا زمانہ، ثم الذین یلونہم کے اندر تابعین کا زمانہ، اور پھر دوسرے والا لفظ آئے گا اس کے اندر تبع تابعین کا زمانہ یہ ہے۔ ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، حتی یشہد الرجل، یہاں تک کہ مرد بلا وجہ گواہی دے گا، ولا یستشہد، حالانکہ اس سے گواہی نہیں لی جا رہی ہے، زبردستی گواہی دے رہا ہے، کوئی گواہی مانگ نہیں رہا کوئی، بس وہ گواہی دے رہا ہے۔ وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ، اور مرد قسم کھاتا پھرے گا، شخص قسم کھاتا پھرے گا، وَلَا يُسْتَحْلَفُ، حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جا رہی ہے، کوئی قسم بھی نہیں مانگ رہا، کوئی کہہ بھی نہیں رہا، وہ زبردستی قسمیں کھا رہا ہے۔ تین قسموں کی بیان کی جا چکی ہے، آپ سے یاد ہیں آپ کو؟ جی تین قسمیں بیان کی جا چکی، یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں جلدی بتاؤ۔ کل پرسوں لکھوائی تھی شاید آپ کو، یا کسی اور کو لکھوا دی؟ جی قسم کی تین قسمیں کس کو لکھوا، جلدی بتاؤ۔ یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ، یہ لکھوائیں آپ کو؟ نہیں لکھوائیں؟ اور کسی لکھوا دی؟ دیکھو قسم کی تین قسمیں ہیں، فوراً لکھو۔ قسم کی تین قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین کی معنی آتے ہیں قسم، یمین لغو، دوسرا یمین غموس، غین میم واو سین، یمین غموس، لغو لام غین واو، لغو لام غین واو، لغو یمین لغو، دوسرا یمین غموس، غین میم واو سین غموس، اور تیسرا یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، جلدی لکھیں۔ یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ پہلی والی قسم یمین لغو، لغو مانے بیکار کے آتے ہیں، لغو بات کر رہے ہو بیکار، لہو لعب لغو، تو لغو مانے بیکار کے آتے ہیں، ایسی قسم جو بیکار ہو۔ بیکار مطلب بات بات میں قسم کھانا، اللہ کی قسم، ایمان کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، سر کی قسم، بچوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، پڑوسی کی قسم، آس پاس والوں کی قسم، نیچے والوں کی قسم، اوپر والوں کی قسم، عجیب پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں، اللہ جانے صاحب، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہاتھ رکھ دیتے فوراً۔ تو یہ بھی نہیں، یہ جو ہے یمین لغو ہے۔ اللہ کی قسم بھی اگر بات بات میں کھائی جا رہی ہے تو یہ بھی لغو بن جائے گی۔ اللہ کی قسم بات بات میں کھانے کی تھوڑی ہوتی، اور یہ قسم خدا کی میں نے کھانا کھایا، اور یہ قسم خدا کی کھانا اچھا تھا، اور یہ قسم خدا کی وہاں گیا، اور یہ قسم خدا کی، ارے بھائی قسم خدا کی کے بغیر بھی کہہ سکتے ہو کھانا کھایا، وہاں گیا، وہاں اچھا تھا، وہاں یہ تھا، وہاں برا تھا۔ اب ہر بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ لغو بیکار کی باتیں ہیں، یہ بار بار اس طرح سے قسموں کو زبان پر لانا، قسم کی ضرورت ہو تب قسم کھائی جائے گی، نہیں سمجھے؟ یمین لغو ہو گئی ہے۔ نمبر 2 یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، یمین
غموس، غموس کے معنی گھسنے کے آتے ہیں، گناہ میں داخل ہو جانا، گھس جانا۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ بھی آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ مفتی صاحب نے کہا تھا یاد کرنے کے لیے، آپ نے کر لیا؟ اب آپ کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے کر لیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، نہیں کیا آپ نے۔ جو قسم کھائی ہے جھوٹ پر کھائی ہے۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھانا، ماضی کے گزرے ہوئے واقعے کے کسی گزرے ہوئے واقعے پر جھوٹی قسم کھانا، ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھانا۔ ماضی کا لفظ یاد رکھنا، ماضی میں جو گزر چکا زمانہ، اس میں کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے لیے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، یمین غموس ہے۔ اس سے گناہ ملتا ہے، آدمی گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، گناہ میں گھس جاتا ہے۔ غموس کے معنی یہی ہے، ڈوب جانا، گناہ میں ڈوب جانا۔ دوسرا ہو گیا نمبر 3، یمین منعقدہ، وہ قسم جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی جائے۔ یہ میں خالی محاورتاً بتا رہا ہوں، مفہوماً بتا رہا ہوں، بیانی الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں محاورتاً آپ کی اپنی دیسی بھاشا میں زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا کہ قسم خدا کی میں ہوم ورک کروں گی، تو اب اگر نہیں کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہی والی قسم ہے جو ٹوٹتی بھی ہے، اس کا کفارہ بھی دیا جاتا۔ یمین لغو کا کوئی کفارہ نہیں، یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں، گناہ ہوتا اس میں۔ یمین منعقدہ ٹوٹنے پر کفارہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ قسم خدا کی میں اپنے گھر جاؤں گی، گھر جانے کے بعد میں ماں باپ کی خدمت کروں گی، روٹیاں بنا کر کے کھلاؤں گی، بھائی کی خدمت کروں گی، روٹیاں بنا کر کے کھلاؤں گی، سالن بنا کر کے کھلاؤں گی، سارے کام کروں گی، جھاڑو پوچھا کروں گی، یاد بھی کروں گی، محنت بھی کروں گی، یہ ساری قسمیں آپ نے کھا لی، لیکن آپ نے جانے کے بعد نہ وہاں پر پوچھا لگایا، نہ روٹی پکائی، نہ ماں باپ کی خدمت کی، نہ بھائی کی خدمت کی، نہ یاد کیا، کچھ نہیں کیا سوائے کس کے؟ موبائل کے۔ کچھ نہیں کیا سوائے موبائل کے، تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم ٹوٹے تو کیا ہوتا ہے؟ قسم ٹوٹے تو کفارہ دیا جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ لکھ لو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا لگا دیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ نہیں سارے کام کرنے، یا لگانا، ان میں سے کوئی ایک۔ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا، جی ہاں نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو گیا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو۔ ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے ہونا چاہیے۔ جس کا 5.5 میٹر کا کرتا بنتا ہے، کپڑے بنتے ہیں، اس کو 5.5 میٹر ہی دیا جائے گا، 4 میٹر میں کام نہیں چلے گا کہ چھوٹا سلوا لیو، کم سلوا لیو، ایسے کہ سلوا لیں گے۔ 10 مسکینوں کو برابر کا کپڑا جیسے ہوتا ہے۔ مان لو کوئی مرد ہے، بالغ ہے، لیکن وہ تھوڑا ٹھیکنا رہ گیا، تو اس کا تو 2.5 میٹر میں ہو جائے گا، ہے تو پورا مرد، لیکن بہرحال وہ رہ گیا ٹھیکنا کسی وجہ سے، جسے کہہ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بہت سے۔ اور جو ہے کسی کو اس طرح سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو صاحب چڑھانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، اس کی جو ہے مطلب مذاق نہیں بنانی چاہیے، بہت بری بات ہے کسی کو اس طرح سے کہنا، لیکن بہرحال مثال دے رہا ہوں کہ جو چھوٹا رہ گیا قد میں، اس کا تو کپڑا کم ہی لگے گا۔ تو جتنا جس کا لگے، مارکیٹ سے جا کر کے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے پورا پورا۔ اور اسی میں اگر آپ یہ ایڈ کر لیں، 10 مسکینوں کو کپڑا سلوا کر کے پہنانا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کیونکہ ایسا ہوتا کپڑا تو دے دیا، بیچاروں کے پاس جیب میں پیسے نہیں سلوانے کے لیے، اب آپ نے انہیں پھانس دیا بیچ میں، لو جی کپڑے لے لو، کوئی سلوانے کے پیسے تو ہے نہیں، کہاں سلوائیں گے؟ تو پورا کام کرو، پورے سلواؤ، اور سلوا کر کے دینے سے بہتر یہی ہے کہ سلوا کر کے دے، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ ہو گئی جی 2 باتیں۔ تیسرا لکھیں غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا یہ اس وقت نہیں ہو سکتا، چونکہ ایسا کوئی غلام والا مسئلہ ہے نہیں اب، چونکہ اسے آپ لکھ لو، کیونکہ ہے یہ تو کلام پاک میں ہے۔ اب آپ دیکھیے جی، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، اتنے پیسے نہیں کہ 10 مسکینوں کو آپ جو ہے کیا کر سکیں؟ کپڑے پہنا سکیں، یا آپ غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو بس یہ کر لیں کہ 3 روزے رکھ لیں لگاتار۔ ایک ہی غلام ایک ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک ہی، اب اگر ہوتا اس زمانے میں تو لاکھوں روپے کا پڑتا، لاکھوں روپے کا پڑتا۔ کیا ہے؟ چھٹی نہ ہے، جاؤ تو جاؤ۔
بڑو جلدی فٹافٹ جاؤ. وعلیکم. جی نہیں سمجھے؟ آخری اسٹیج یہ ہے کہ جیب میں اتنا روپیہ نہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، جیب میں اتنا روپیہ نہیں کہ جس سے کپڑے پہنا سکیں. غلام آزاد تو کیا کریں گے، وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے اگر ہو تو، اب تو ہے نہیں. تو آخری آپشن بستا ہے آپ کے پاس 3 روزے لگاتار کنٹینیو رکھنا. 3 روزے لگاتار رکھنا. لگاتار کی شرط لگا لینا، یہ نہیں کہ صاحب ایک روزہ رکھا اور پھر چھوڑ دیا پھر رکھ لیا، اس طرح ادا نہیں ہوگا کفارہ. لگاتار 3 روزے تب کفارہ ادا ہوگا. یمین منعقدہ کا یاد رکھنا، یمین لغو کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے. اور یمین منعقدہ اگر ٹوٹ جائے، قسم یمین منعقدہ اگر ٹوٹ جائے، ہم نے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی تھی، قسم خدا کی 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گی، قسم کھا لی، اب اگر چھوڑ دی نماز 1 ٹائم کی بھی تو لہٰذا آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا. اب کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک. اور کفارہ دینے میں کیا ہوگا؟ چاروں آپشن لے لیجیے آپ. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے کنٹینیو رکھنا، تب جا کر کے جان چھوٹے گی. سمجھ میں آئی بات؟ بس جی دیکھیے، ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، حتی یشہد الرجل، یہاں تک کہ مرد گواہی دے گا، ولا یستشہد، اور گواہی لی نہیں جا رہی ہوگی اس سے، گواہی مانگی نہیں جا رہی، گواہی دیتے پھر رہا. وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ، اور مرد قسمیں کھائے گا، وَلَا يُسْتَحْلَفُ، حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جا رہی ہوگی، قسم کوئی مانگ بھی نہیں رہا، وہ جو ہے قسمیں پہ قسمیں کھا رہا ہے. بھئی کیوں کھا رہا ہو قسمیں؟ اب قسموں کی تفصیل آپ سے بیان کر چکا ہوں. 3 طرح کی قسمیں، یمین لغو، غموس، منعقدہ. وضاحت اور اس کی مثالیں اور اس کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یاد کرنے کا سبق ہے جی. جی چلیے دیکھو، بخاری شریف کتاب التوحید، اور مضمون یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ بات چل کیا رہی ہے. صفات باری تعالیٰ کے منکرین کا رد کر رہے ہیں امام بخاری، اور صفات باری تعالیٰ کا اس بات کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ سارے کا سارا بیان اسی کے اوپر ہے. کچھ الفاظ کا ٹرانسلیشن میں چھوڑ دوں گا، اس کے علاوہ کا آپ جو ہے دیکھ لینا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص اغیر من اللہ، یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سلسلے میں. حضور کا فرمان لا شخص اغیر من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے ہی نہیں. انسان میں جتنی غیرت ہوتی ہے، یہ کوئی غیرت اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی اللہ رب العزت والجلال کو غیرت آتی ہے. غیرت مند انسان بہت اچھا ہوتا ہے، اور بے غیرت انسان اچھا نہیں ہوتا. بے غیرت عورت، بے غیرت مرد، بے غیرت بچہ، بے غیرت بوڑھا، بے غیرت بوڑھی، یہ تمام کے تمام خرافاتی ہیں. بے غیرت بن جانا، غیرت سے خالی ہو جانا، یہ بہت زیادہ خراب ہے. کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ خزرج کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، سردار ہیں. سعد بن عبادہ، 2 قبیلے آپ سے میں نے ذکر کیے تھے کہ مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی ہے تو وہاں پر 2 قبیلے معروف و مشہور تھے، یہی انصار بنے ہیں دونوں قبیلے، اوس اور خزرج. اور دونوں کے سرداروں کے نام سعد ہی ہیں. پہلے اوس کے سردار سعد بن معاذ، یہ وہی ہیں سعد بن معاذ جن کا آپ نے غزوہ بنی قریظہ کے وقت میں فیصلہ سنا. بنی قریظہ کے درمیان جو فیصلہ کیا تھا 400 مردوں کے قتل کا، عورتوں بچوں کے قیدی کا اور مال کی تقسیم کا، حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ پر ہی وہ راضی ہوئے تھے.
آپ کو یاد ہوگا۔ اور حضرت سعد بن معاذ وہی ہیں یہ جو خیمے کے اندر تھے اور جو ہے بکری نے پیر وغیرہ رکھا تو ان کا زخم جو غزوہ خندق کے اندر ایک تیر لگا تھا شہرت کے اندر، ہاتھ کی کوئی رگ ہوتی ہے، اور اگرچہ شہرت یہاں جو گلا ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتی ہے لیکن ہاتھ میں بھی کوئی رگ ہوتی ہے، تو ہاتھ کی کسی رگ میں جس کی وجہ سے خون جاری ہوا، اور پھر یہ کہا تھا کہ اللہ اگر قریش سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھے آپ اٹھا لیجئے۔ واقعی قریش سے جنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں 8 ہجری میں جو ہے آپ نے مطلب مکہ کو باقاعدہ جیت لیا، فتح کر لیا، تو ایسی بکری نے پیر رکھا، وہ خون جاری ہو گیا، اس خیمے سے نکل کر کے اس خیمے تک خون پہنچ گیا۔ ایک عورت نے دیکھا کہ یہ کیسا خون ہے، معلوم حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے انتقال پر عرش بھی جھومنے لگا، یعنی بہت اچھے انسان تھے، بڑے انسان تھے۔ دوسرے ہیں خزرج قبیلہ، اس کے سردار کا نام بھی سعد، لیکن سعد بن عبادہ، یہاں وہی سعد بن عبادہ کی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کچھ کہا، وہ ایک لائن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے چھوڑ دوں گا۔ وہ بات حضور کے پاس پہنچی، غیرت کی بات تھی وہ، تو حضور نے جو ہے حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت کو بڑے تعجب سے بڑا اچھا محسوس کیا کہ دیکھیے کتنے غیرت مند ہیں حضرت سعد بن عبادہ، کتنی اچھی بات ہے، لیکن میں سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کی غیرت مندی ہی ہے کہ اللہ نے فواحش، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تمام بری باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لائن کا ترجمہ آپ نوٹ کر لینا، مولوی سے کرایا کرو یہ باتیں۔ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، کیونکہ اس میں اس لائن میں کچھ وضاحت بھی ہے کہ کس طرح سے دیکھنا اس کے اندر مراد ہے، وہ آپ جو ہے ان سے پڑھیں گے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ سعد بن عبادہ نے بڑی غیرت والی بات کہی۔ فقال اتعجبون من غیرت سعد، حضور نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت پر؟ کیا تمہیں اچھی لگ رہی ہے سعد بن عبادہ کی غیرت؟ اگر یہ اچھی ہے تو سنو، واللہ قسم خدا کی، لا انا اغیر منہم، میں تو سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ، اللہ کی غیرت ہی کی وجہ ہے کہ حرم اللہ الفواحش، اللہ رب العزت نے فحش باتوں کو، بیکار کی باتوں کو، گندی باتوں کو سب کے سب کو حرام قرار دیا، ما ظہر منہا ما بطن، جو کہ ظاہری ہوں اور باطنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس طرح کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تمام کے تمام فواحش کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے زیادہ عذر اللہ کے مقابلے میں۔ ایک منٹ، توبہ کی معنی ہے، عذر کے معنی یہاں پر توبہ اور معافی کے ہیں، کہ کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں توبہ کو، معافی کو پسند کرنے والا اللہ سے زیادہ نہیں، کوئی بھی شخص اللہ سے زیادہ معافی کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ ومن اجل ذالک، اسی وجہ سے بعث المنذرین والمبشرین، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ڈرانے والوں کو، بشارت دینے والا انبیاء کرام کو بھیجا۔ ولا احد احب الیہ المنحۃ من اللہ، اور کوئی بھی شخص اپنی تعریف کو اللہ سے زیادہ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور وہ لائق بھی ہے، جو لائق ہوتا ہے اس کو اگر پسند ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ ہم نالائق ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لائق نہیں بلکہ نالائق ہیں، یعنی لائق نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم سب لوگ کرتے ہیں پسند کہ ہماری خوب جو ہے واہ واہ ہونی چاہیے، اچھا اچھا کہنے چاہیے لوگ، زبردستی ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ آدمی لائق بھی تو ہو، اللہ تو لائق ہے، اللہ اگر چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے تو وہ اس لائق ہے، اور کون ہوگا اس لائق، لیکن ہم لوگ اس لائق بھی نہیں، تب بھی اسی بات کو چاہتے رہتے ہیں، بڑی غلط بات ہے جی۔
ومن اجل ذلك اسی وجہ سے وعد اللہ الجنہ اللہ نے جنت کا وعدہ بھی کر لیا. وقال عبید اللہ بن عمرو عن عبد الملک لا شخص اغیر من اللہ اوپر آ چکی الفاظ کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شخص غیرت مند نہیں ہے, اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ کے لیے شے کا اطلاق ہو سکتا ہے, شے دیکھیں اللہ کی صفات تو اللہ کی صفات میں سے شیء کا لفظ نہیں ہے چیز, لیکن اللہ کے لیے لفظ شے کا استعمال ہوا ہے. اللہ نے اپنے نفس کو شے کہا ہے تو اس میں کہنے میں کوئی دقت نہیں, لیکن بہرحال امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ صفت ہے, لیکن حضرت شیخ نے لکھا ہے, مفتی سعید صاحب پاونپوری مرحوم نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ صفت نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ کے لیے اطلاق تو ہوا ہے, اطلاق کرنا الگ بات ہے لیکن صفت ایک الگ چیز ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ, کہو کہ کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے, چیز کہہ دیا. قل اللہ جواب آیا اللہ, یعنی اللہ کے لیے لفظ چیز کا استعمال ہوا. فسم اللہ نفسہ شیئا شیئا, بس اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا نام رکھا شے, تو شے کا اطلاق ہو گیا اللہ کے اوپر. دیکھو شے مطلب کوئی چیز, اور لا شے کر دو گے تو کوئی چیز نہیں, تو اللہ کچھ تو ہے, کوئی لا شے تھوڑی نہ کہ ہے ہی نہیں کچھ, یہ تھوڑی ہو جائے گا. وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نام بھی شے رکھا ہے. وهو صفت من صفات اللہ, اور یہ قرآن کریم جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفات میں سے. وقال كل شيء هالك الا وجهه, اور اللہ نے فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ, چہرے سے مراد اس کی ذات, تو چہرہ کا لفظ استعمال ہو گیا وجہ. یہ سارے الفاظ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں. صحیح سالم رائے, ایمان کی سلامتی والی رائے یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات جتنی بھی ہیں سب متشابہات میں سے. متشابہ اسے کہتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان ہے, اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے جیسا ہاتھ, ہمارے جیسا پیر, ہمارے جیسا چہرہ, ہمارے جیسی انگلی. ایسا کہہ دیں گے تو فرقہ مجسمہ میں شامل ہو جائیں گے, جو جسم دیتا ہے اللہ رب العزت کو. اللہ کے لیے جو بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانے, اللہ کی طرف اس کو پھیر دیں گے, اور ہم بالکل بھی اس میں بات نہیں کریں گے. اللہ ہی جانے اللہ کیسا, کیوں اللہ یہاں کہہ رہا ہے وجہ, دوسری جگہ آیا ہے ساق, اور بھی بہت ساری جگہ انگلی کا لفظ اوپر آپ نے پڑھی لیا, اس طرح کے الفاظ ید کا آپ نے پڑھی لیا, یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھے ہاتھ کے, انگلی کے, پیر کے, چہرے کے. لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہمارے جیسا ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا امعك من القرآن شيء, کیا تیرے پاس تیرے ساتھ کچھ قرآن کا حصہ ہے؟ قرآن کو شے کہہ دیا تو کیا لا شے تھوڑی ہے, لا شے مطلب کوئی شے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں, کچھ تو ہے چیز قرآن. قال نعم, کہنے لگے ہاں سورۃ کذا و سورۃ کذا, اتنی صورتیں فلا فلا صورت مجھے یاد ہے. لسور سماہا, بہت سی صورتوں کا انہوں نے نام لیا. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے اگر آپ نہ بھولے ہوں تو. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کیا. حضور نے کہا کہ نہیں مجھے تو حاجت نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا, بلکہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہوں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضور کے کہنے پر پوچھا کہ جی مہر وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے؟ تو کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, جو لنگی پہن رکھی بس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے پاس. کہ اچھا. تب حضور نے فرمایا امعک من القرآن شیء, کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ ہاں جی اتنی صورتیں فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہیں, چند صورتوں کے نام گنائے. تو اس قرآن کے بدلے میں جو قرآن تمہارے ساتھ ہے میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. حضور نے نکاح کر دیا سب لوگوں کے سامنے. تو حضور بن گئے وکیل, اور جو ہے ادھر سے یہ جو لیڈیز اور یہ ہو گئے عاقدین ہو گئے, اور باقی سب گواہ بن گئے وہاں جو بیٹھے تھے. ہو گیا نکاح. اتنا آسان ہے نکاح. دیکھیے تو اس میں جو ہے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن کریم کو مہر بنایا گیا.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرآن کریم کا پڑھنا مہر نہیں بن سکتا، مہر بنے گا مال، اس لیے کہ قرآن میں 5واں پارہ شروع پہلی آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کے اندر مال ہے، تو لہذا مہر مال ہوتا ہے۔ تو بہت سے جوابات دیے گئے، اس کے ایک جواب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر وہ قرآن کریم کے سکھانے میں جو ٹائم خرچ ہوگا تو ٹائم کا تو پیسہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ مدارس والے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں تو قرآن کا پیسہ تھوڑی رہے، قرآن کا پیسہ نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، جی لے تو جب کوئی دے سکتا ہو، لیں گے کب؟ جب کوئی دے سکتا ہو۔ بسم اللہ کی با کا مقابلہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے نہیں ہو سکتا، ساتوں زمین ساتوں آسمان بسم اللہ کی با کی قیمت بن نہیں سکتی۔ اب بتائیے تو دے گا کون جی؟ کوئی کہے کہ صاحب ہم قرآن کے پیسے دے رہے ہیں تو قرآن کے دے کہہ سکتے ہو، آ جاؤ بسم اللہ کی با کا مقابلہ کر کے دیکھو، ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی اس حرف کے بدلے میں نہیں ہے، تو کہاں سے دو گے؟ تو قرآن کا پیسہ نہ کوئی لیتا ہے نہ قرآن کا پیسہ کوئی دے سکتا ہے۔ یہ قرآن سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وقت کا پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم جو حدیث پڑھا رہے ہیں یہ قل پڑھایا، ایو پڑھایا، اشیئن پڑھایا، اکبر پڑھایا، شہادتن پڑھایا، قل اللہ پڑھایا، فسم اللہ لفظ پڑھایا، نفسہ پڑھایا، شیئن پڑھایا، لاؤ جی پیسے، یہ تھوڑی ہو جائے گا، اس طرح کا نہیں ہوتا۔ یہ جو وقت لگ رہا ہے اس وقت کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، ٹائم کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے پیسے نہیں، حروف کے پیسے نہیں، قرآن کی آیتوں کے پیسے نہیں، نہ کوئی لیتا ہے نہ کسی نے لیا۔ اور میں یہ کہوں لے کیسے لیں؟ کوئی دے کے بھی تو دکھائے، اجی لے کیسے لیں؟ کوئی دے کے بھی تو دکھائے، ذرا کہے سے آ کر کے لو بسم اللہ کی با کا جو ہے 50 روپے لے لو، تو ہم اسے بٹھائیں گے کہ 50 روپے بسم اللہ کی با کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر یوں کہا جائے گا جو قرآن سکھانے میں اب اس عورت کو ٹائم لگے گا تو ٹائم کے پیسے لیا سکتے ہیں۔ گویا کہ سمجھ لیجئے ماہانہ کے حساب سے اگر 500 روپے مانے یا 1000 2000 مانے، جتنے روپے بھی آپ مان لیجئے، 3000 مان لیجئے، 4 مان لیجئے، اتنے 1000 روپے یہی تھا مہر۔ یعنی قرآن کریم سکھانے میں جو اجرت والا مسئلہ ہے تو سکھانے میں جو وقت لگا اس کی اجرت ہی مہر بن گئی تھی۔ یہ تھی بات، یہ میں نے وہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اس وقت میں، دیکھیے جی یہی واقعہ ہے وہ۔ آگے دیکھیں، باب قولہ، یہ بھی کئی سارے الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے، بس اس میں جو ہے تھوڑا سا ایک ذہن میں رکھ لینا، اللہ تعالیٰ نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی مکان میں آ سکتا ہے نہ زمان میں آ سکتا ہے، اللہ تو اللہ ہی۔ اصل میں عقل تو حیران ہے نا، عقل تو اللہ کے بارے میں حیران ہے، عقل میں اتنی پاور نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، کیسے اللہ کو انسان سمجھ سکتا، اللہ کی ذات کو کیسے سمجھ سکتا، اللہ کی صفات کا سمجھنا ہی مشکل ہو گیا۔ کما حقہ، اللہ کی صفات نہیں سمجھی جا سکتی ہیں تو کما حقہ اللہ کی ذات کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو اللہ کا دیدار کل جو ہے جنت میں ہوگا، اسی وقت دیکھیں گے، جو سوال کرنا ہے وہی کر لینا۔ یہاں چونکہ علوم ہی نہیں ہے ایسے کہ ہم اس پر بات کر سکیں، اس لیے اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، کس طریقے سے تھا، کیا کیفیت تھی، اس کا کوئی سوال نہ ہو۔ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کیا ہے، کیسے ہے، اور جتنی ڈیٹیل ہے اتنا تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہم جا کر کے رک جاتے ہیں۔ اب یہاں رک کر کے سمجھے، پہلے باب پڑھنے ہیں۔ باب قولہ وکان عرشہ علی الماء وهو رب العرش العظیم، یہ باب اللہ تعالیٰ کے فرمان وکان عرشہ علی الماء کے بارے میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے 6 دنوں کے اندر یا 6 دور کے اندر زمین و آسمان اور وما ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، وما بینہما کو بنایا۔ کیسے؟ 2 دن میں بن گیا آسمان، 2 دن میں بن گئی زمین، اور 2 دن میں اس کے بیچ کی چیز جو بھی کچھ اس میں استعمال ہونا ہے 2 دن میں وہ بن گیا، ہو گیا جی پورا۔ 6 دن میں اللہ نے، 6 دن سے مراد 6 دن بھی ہو سکتا ہے، 6 دور بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ دن کی تعیین سورج سے ہوتی ہے، ہمارے اعتبار سے تو یہ والا دن ہے، لیکن آپ دیکھیں دن بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، ایسی جگہ موجود ہے، گرین لینڈ وغیرہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر 6 مہینے رات، 6 مہینے دن ہو رہا ہے، تو وہاں پر 1 سال کا ہو رہا ہے دن، اس حساب سے اگر رکھیں ہم تو بہرحال
تو اس لیے جو ہے اللہ کے حساب سے دن تھا، وہ ہمارے حساب سے دن نہیں، ہمارے دنوں کے حساب سے دن نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ کے حساب سے دن کہلا سکتا ہے، وہ اس حساب سے تھا۔ یہ اللہ نے حکمتاً بنایا ہے، ورنہ تو اللہ امر کن کہہ دے، کن ہو جا، بن جا، تو ہو گیا، بن گیا۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے ہی نہیں۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے ایک بات تو یہ، ہم یہاں پر ہمارا مسلک سمجھ لیجیے آپ، تنزیہ مع تفویض، یہ لفظ نوٹ کریں، بڑا گہرا اور بڑا زبردست لفظ ہے۔ ہمارا سارا مسلک اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمارا مسلک اس میں ہوتا ہے تنزیہ مع تفویض۔ تنزیہ، تا نون زا یا گولہا، تنزیہ مع تفویض، ضاد سے، مع تفویض۔ یہ کیا ہے جی؟ تنزیہ کہتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک رکھنا، مع تفویض کہتے ہیں جی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کیا مطلب؟ ہم کوئی ایسی بات اللہ کے لیے نہیں مان سکتے جس میں عیب ہو۔ دوسرا، جو اللہ کی صفات آئی ہیں، اللہ کے بارے میں آیا ہے، اس میں ہم اپنے علم کو اللہ کے سپرد کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا اتنا پتا ہے، حقیقت تو آپ ہی کو پتا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اس مسلک سے ذرا سے بھی ہٹے ایمان بھی باہر ہو سکتا ہے جی۔ تنزیہ مع تفویض کا ہمارا مسلک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو تنزیہ یعنی ہر عیب سے پاک قرار دیں گے، کوئی بھی صفت اللہ کی ایسی قرار نہیں دیں گے جس میں عیب ہو۔ اور مع تفویض کا مطلب اپنے آپ کو سپرد کریں گے اللہ کے، اپنے علوم کو سپرد کریں گے اللہ کے کہ ہمیں عرش کے بارے میں زیادہ علوم یا اللہ نہیں ہے۔ آپ کا استوا علی العرش، آپ کیسے عرش پر مستوی ہوئے، کیسے آپ کی ساق، کیسے آپ کا وجہ، کیسے آپ کا ید، کیسے آپ کی اصبع انگلی، یہ ساری چیزیں آئی ہیں، یہ کیسے ہیں، کیا ہیں، ہم آپ کو سپرد کر دیتے ہیں یا اللہ آپ جیسے بھی ہیں آپ ہی جانے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا مسلک، بہت صحیح سالم۔ اب رکیں آپ، دیکھیے عرش عظیم جو عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، اب یہاں سے لے کر کے چلیں دنیا، پرتھوی، ہمارے جو پرتھوی 193 ملک ہیں اور باقی اوروں نے 200 ملک بھی کہا ہے، کسی نے 204 ملک بھی کہا ہے، 258 ملکوں تک کی بھی رپورٹیں مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال 193 کا جو پورا کا پورا سلیبس ہے 193 یہ ملک ہو گئے۔ اور اس کے اوپر اب آج یہ پورا گولا 193 ملکوں کے اندر آ گیا۔ اس کے اندر 29 پوائنٹ کچھ پانی ہی پانی ہے، اور 71 پوائنٹ کچھ نہیں 29 پوائنٹ کچھ پانی سے علاوہ جو چھیتر ہیں، بر جسے کہتے ہیں، بر و بحر سنا ہوگا آپ نے، بر و بحر، تو بر کے معنی خشکی کا علاقہ، بحر معنی سمندری چھیتر، تو سمندر یعنی پانی والے چھیتر جو ہیں وہ 71% ہیں، اور 29% لگ بھگ جو ہے اس کے اندر رہنے والا جو ہمارا علاقے ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اس گولے کو، آپ دیکھیں یہ ہمارے سور منڈل کے 8 گرہ ہیں، اس میں ایک ہمارا سورج ہے، جیسے برہسپت گرہ ہے، سوم گرہ ہے، بدھ گرہ ہے، یہ اردو یہ ہندی والوں کے نام ہیں، ورنہ اردو میں آپ نے مرقات کے اندر پڑھے ہیں یہ نام، زحل، عطارد، مریخ، مشتری، زہرہ، یہ جو ہے ان کے نام ہیں جو ہمارے سور منڈل کے 8 گرہ ہیں۔ یہ دیکھیے 8 گرہ سور منڈل کے، اس کا ایک ہو گیا سوریہ، ایک چاند ہو گیا ایک۔ اس کے اوپر بڑھیں گے تو ان گرہوں سے جتنا ہمارے دھرتی ہے اس سے کئی گنا بڑے، آپ سورج کو دیکھ لیجئے، تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ دھرتیاں بن جائیں گی اس کے اندر، اتنا بڑا ہے یہ۔ اور اس کے اوپر بھی کچھ گرہ ایسے ہیں جو سورج بھی ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے، لاکھوں گنا بڑا، اور اس کے اوپر بھی ستارے ہیں جو اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ ہم جو ستارے دیکھ رہے ہیں نا یہاں سے جو چمکتے ہیں رات کے اندر، انہیں آپ جو ہے چھوٹا مت سمجھنا، ہماری کروڑوں دھرتیاں، ان جیسی دھرتیاں ان کے اندر سما سکتی ہیں، اتنے زیادہ بڑے بڑے ہیں۔ یہ اسٹار جسے کہتے ہیں، یہ اسٹار نہیں ہے، یہ اسٹار تو ہم کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن یہ تو گرہ ہیں بہت بڑے بڑے گرہ ہیں۔ بھئی آپ سورج ہی کو دیکھ لیجئے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، ہماری دھرتی اگر اس کے اندر جا کر فٹ ہو گئی تو ذرا سا ایک جیسے بندہ ہوتا ہے نا، بندہ یوں کر کے ڈاٹ لکھ دیتے ہیں، پین سے بندہ لگا دیتے ہیں، اتنی بڑی سمجھ لیجئے اس کے مقابلے میں۔ اس کے آگے بڑھ جائیں، اب آپ سمجھیں، اس کے آگے بڑھیں گے تو
करोड़ों अरबों खरबों हैं ऐसे ऐसे गिरह, हमसे बड़े बड़े गिरह, गोले, ये गोले हो गए। इसके बाद ये सारे गिरह मिलकर के बनती है गैलेक्सी, इसको और उर्दू में कहते हैं कहकशा। कहकशा बन गई एक कहकशा के अंदर अरबों खरबों जो है अरबों खरबों गिरह होते हैं, गिरह जैसे हमारा एक गिरह है एक धरती, इससे बड़े बड़े छोटे बड़े बहुत सारे, आप समझ लीजिए ये बन गया एक समूह, इसे कहते हैं गैलेक्सी यानी कहकशा। अब इस कहकशाओं जैसी और भी कहकशाएं हैं, यानी अरबों खरबों वाली जैसे ये कहकशा है ऐसी और भी कहकशाएं हैं, गैलेक्सीज कहते हैं उनको इंग्लिश के अंदर, और भी हैं, और वो पता नहीं कितनी है। इतनी पहुंच साइंस की कहाँ हुई है, साइंस नहीं पहुंच पाया अभी वहां तक, और ना ही पहुंचना बस की है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है जितनी तेज स्पीड से चल सके ब्रह्मांड को जो है देख सके, ऐसा है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात आप देखें, मान लीजिए कि ऐसी ऐसी लाखों गैलेक्सीज भी हो जाएं तो एक क्लस्टर बनेगा, उसका क्लस्टर यानी बहुत बड़ा एक एरिया है और उसके अंदर ये लाखों गैलेक्सी हैं, एक गैलेक्सी में हम भी हैं और हमारे इसमें लाखों करोड़ों ग्रह हैं, उन लाखों करोड़ ग्रह बड़े बड़े के अंदर छोटे बड़ों के अंदर हम भी छोटे से एक जो है धरती के अंदर रह रहे हैं। अब सोच लीजिए अभी पहला आसमान ही आया है, समझ लीजिए आप, हालांकि ये भी नहीं पता आएगा नहीं आएगा, हम तो खाली अंदाजा बता रहे हैं कि पहला आसमान आ गया। अब पहला आसमान के ऊपर दूसरा आसमान पहले के मुकाबले में इतना बड़ा कि जैसे कि अंगूठी का हल्का, अंगूठी देखते हैं हाथ में पहनी होगी आपने, इस अंगूठी को बड़े मैदान में रख दो बीच में, अब जाहिर सी बात है बड़ा मैदान तो हो गया दूसरा आसमान, और वो अंगूठी का हल्का जो रखा है ना, ये हो गया एक आसमान, यानी पहला आसमान हो गया ये। अब इस पहले वाले के नीचे सब कुछ है, लाखों करोड़ों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी के अंदर एक एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों ग्रह, वो सब इसी के अंदर है। अब तीसरा आसमान इतना बड़ा है कि दूसरा उसके अंदर इस तरह से आ जाता है जैसे कि अंगूठी का हल्का डाल दिया हो मैदान में, फिर चौथे के मुकाबले में तीसरा अंदर आ जाता है, फिर पांचवें में चौथा आ जाता है, छठे में पांचवा आ जाता है, सातवें में छठा आ जाता है, और सातवां आसमान इतना बड़ा कि सब जब मान लीजिए छठाई आसमान सातवें के मुकाबले में अंगूठी का हल्का बन गया, उसी अंगूठी के हल्के में तीसरा क्या नाम चौथा आसमान भी है, तीसरा भी है, दूसरा भी है, पहला भी है, अंदर गैलेक्सीज भी हैं, लाखों करोड़ों ग्रह भी है, उनमें से हम भी हैं। अब आइए इसके ऊपर अर्श मुअल्ला, अर्श अजीम वैसे थोड़ी कहा गया, लफ्ज़ अजीम, अर्श अजीम। अगरचे अलविदा व निहा वालों ने थोड़ी सी इसकी तकसीम कर दी, कुर्सी अलग कर दी, अर्श को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पहले अर्श है और अर्श इतना बड़ा है कि वो सातवें आसमान से भी बड़ा है, फिर अर्श के नाम कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर अर्श है, अर्श इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले कुर्सी की कोई मतलब जो है हैसियत वगैरह नहीं रही। लेकिन आगे चल करके पूरी वजाहत लिखी है, उसका खुलासा ये निकलता है कि अक्सर का कौल ये है कि अर्श और कुर्सी एक ही चीज है। अब लगाइए अर्श और कुर्सी, अर्श अजीम इतना बड़ा कि सातवां आसमान जो उसके मुकाबले अंगूठी का हल्का, उसके ऊपर ला खला वला मला का लफ्ज आता है, ला खला वला मला, कि कुछ नहीं पता हमें क्या है। अब अल्लाह की जात कितनी अजीम शान, कितना बड़ा अल्लाह का मामला है, अकल हैरान हो जाएगी। इसीलिए कहना पड़ता तंजीह मा तफवीज, कि अल्लाह को हर ऐब से पाक करार देते हैं और अपने जो छोटा मोटा हमें इल्म है इसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह ही जाने अल्लाह कैसा है, अल्लाह के सिस्टम कैसे हैं, ये तमाम ब्रह्मांड कैसा है, इस ब्रह्मांड के ऊपर आसमान कैसे कैसे है, उन आसमानों के अंदर कौन कौन सी मखलूकात हैं, उन मखलूकात को अल्लाह कैसे पालता है। हम तो बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से। इससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि अल्लाह ताला बताइए कितना इल्म रखता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह इस धरती पर निगाह रखे हुए है। इन्नहु समीउन बसीर, समीउ और बसीर है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, सुनते समझते हैं, टोटल बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम हो जाती है। समझ लीजिए कि सारे इंसान, सारी मखलूकात एक सेकंड के अंदर बोले, कुछ मांगे, और उसी सेकंड में अल्लाह ताला उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने पर कादिर है। बिल्कुल कमाल की बात है, अकल हैरान है। अल्लाह के बारे में अकल हैरान ही रहती है। बजी अल्लाह से जन्नत में मुलाकात होगी, कैसे होगी अल्लाह ही। ये हमारा मसलक तंजीह मा तफवीज, कि अल्लाह अर्श कैसा है अल्लाह ही जाने, कैसे मुस्तवी हैं आप उसके ऊपर अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। ये कहना पड़ेगा। जिसने ये नहीं कहा अल्लाह ही जाने, बल्कि यूं कहा मैं जानू, जिसने कहा कि मैं जानू तो उसने ईमान खो दिया, क्योंकि अल्लाह के बारे में हकीकत कैसे कोई पहुंच सकता है। इतनी अकल भी नहीं, इतने हमारे पास बात भी नहीं।
اول تو دماغ ہی نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، سیدھی بات ہے، کہاں رکھا ہے اتنا دماغ؟ اتنا کچھ یہ ہو رہا ہے یہ تو بہت کم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہبل ٹیلیسکوپ کو یہاں سے بھیجا گیا ہے اس دھرتی سے، اور وہ سیر کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کی سفر جو ہے کر چکا ہے، بلین جو ہے سفر کر چکا ہے، وہ جا رہا ہے، کبھی کبھی اس کی فوٹوز وغیرہ آتی ہیں۔ دیکھو لائٹ جو ہے، لائٹ روشنی، اس کی رفتار 3 لاکھ فی سیکنڈ ہے، 3 لاکھ فی سیکنڈ کلومیٹر رفتار ہے کس کی؟ لائٹ کی۔ یعنی سورج سے جو روشنی چلتی ہے، چل کر کے ہم تک پہنچتی ہے، یہ 8 منٹ 22 سیکنڈ میں آتی ہے۔ یہ حساب جو لگایا گیا 8 منٹ 22 سیکنڈ، یہ سورج کی دوری سے لگایا گیا ہے کہ 3 لاکھ فی سیکنڈ کے حساب سے روشنی وہاں سے چلتی ہے، اور اس کے بعد یہاں اس دھرتی پر پڑتی ہے، کتنے؟ 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ 8 منٹ 20 سیکنڈ کا قول بھی ہے، 22 سیکنڈ کا قول بھی ہے، تو 8 منٹ 20 سیکنڈ مان لیں آپ، یہ ہو گیا جی۔ سورج تو ہو گیا، یہ چاند کی دیکھ لیجئے آپ، چاند کی روشنی تو اپنی ہے ہی نہیں، چاند کی روشنی نہیں ہے، یہ چاند جو روشن ہوتا ہے سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب جیسے سورج دہک رہا ہے، 60 لاکھ ٹن گیس 1 سیکنڈ کے اندر وہاں پھک جاتی ہے، 60 لاکھ ٹن، یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ چاند کی طرح سے کیا نام سورج کی طرح سے چاند بھی دہکتا ہو، جلتا ہو، اس کی روشنی نہیں، بلکہ سورج ہی کی روشنی وہاں دھوپ کی شکل میں پڑتی ہے، اس سے وہ جھمکتا ہے، جیسے ہماری دھرتی کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ جھمکتی ہے اور چمکتی ہے، ایسے ہی چاند کی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج سے ریفلیکٹڈ لائٹ کہتے ہیں اسے، ریفلیکٹڈ لائٹ یعنی سورج سے لی ہوئی لائٹ ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، چاند کتنی دور ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چاند زیادہ دور نہیں ہے ہمارے یہاں سے، وہ تو 13 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر ہے۔ سورج 13 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ جو ہے چاند، یہ تو بالکل یہ رہا ہی اجی یہ رہا ہے یہاں۔ ایسے ہی کہا جائے گا جب اتنا ہم کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں تو لاکھ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر۔ اب بتائیے آپ مجھے، روشنی کی رفتار کتنی بتائی میں نے؟ 3 لاکھ فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے لائٹ، روشنی۔ اس کا اندازہ لگائیے اب آپ کہ چاند جو ہے 3,84,000 کلومیٹر، تو 1 سیکنڈ میں پہنچے 3 لاکھ۔ اگرچہ ایسا کچھ نہیں بنا، آج تک ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنا ہے جو لائٹ کی رفتار سے چل سکتا ہو، بس لائٹ ہی ہے جو جس کی رفتار اتنی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اسباب ایسا نہیں ہے، کوئی سبب ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا یہ ہے یان یا چندریان یا اس طرح علاوہ کوئی بھی ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے جو 3 لاکھ فی سیکنڈ کی رفتار سے چل سکتی ہو کوئی چیز۔ لیکن اگر چلے تو کتنی سیکنڈ کا کام ہے چاند پہ جانا؟ 1.5 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے، 1.5 سیکنڈ میں 4.5 لاکھ کلومیٹر پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ 1.25 سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ اور 84,000 1.25 سیکنڈ یعنی پاؤ، 1 میں سے 4 جو ہے 4 حصے کر لو، 4 میں سے 54 والا، چوتھائی اسے کہتے ہیں، تو 1.25 سیکنڈ میں چاند پر پہنچا جا سکتا ہے لائٹ کی رفتار سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ رہا ہے، لوگ اگر پہنچ رہے ہیں تو کوئی دقت والی بات نہیں، لیکن سورج بہت دور ہے، 13 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 13 لاکھ گنا بڑا ہے اس دھرتی سے، اور پلس یہ ہے کہ 8 منٹ 20 سیکنڈ میں اس کی لائٹ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب بتائیے یہ سب باتیں انسانوں کے دماغوں سے باہر ہیں، یہ صرف آنکڑے ہیں، یہاں سے جو دوربینیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی ان سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں گروہ کو، لیکن بہت چھوٹا علم ہے ہمارا۔ ہم تو اللہ تو بہت اوپر کی چیز ہے، بہت زیادہ اوپر کی چیز ہے۔ اللہ کے بارے میں کیسے لوگ بات کر لیتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اب سوچو جو مورتی پوجا کرتے ہیں کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کہاں اللہ اور کہاں یہ مورتی اوٹ پٹانگ، بتائیے کس قدر خراب قسم کی بات ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ ہو گیا عرش، باب قولہ وکان عرشہ علی الماء، یہ اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ تعالیٰ کا قول کے بارے میں باب، فرمان کے بارے میں باب ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، بس ہو گیا۔
یہ زمین آسمان بنے، ساری چیزیں بنی، ایٹموسفیئر بنا. دیکھو آپ نے اللہ کی صفت پڑھی حی اور قیوم. حی مانے زندہ اور قیوم مانے تھامنے والا. یاد رکھنا یہ ساری گلیکسیز، یہ سارے گلیکسیز کے گرہ یہ ایک دوسرے سے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. دھرتی، ہمارے جو اور بھی زحل ہے، عطارد، مریخ، مشتری، زہرہ وغیرہ، اتنے سارے گرہ ہیں، منگل گرہ، بدھ گرہ، سوم گرہ، بृहस्पति گرہ، شکر گرہ، شنی گرہ، یہ تمام موجود ہیں. تو لہٰذا ان سے آپس میں ٹکر نہیں لگتی، سب اپنے اپنے مدار کے اندر ٹہلنا. کل فی فلک یسبحون، اللہ فرماتا ہے سب اپنے اپنے آربٹ کے اندر، مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں. سب کی اپنی ایک رینج ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہٹتے ہی، ورنہ تو کیا ہو جائے گا. یہ القیوم میں آئے گا، اللہ تھامنے والا. ان سب کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. یہ سارا سسٹم اللہ کے بنانے سے بنا ہے. ورنہ تو چاند اگر، ہماری دھرتی اگر سورج کی طرف تھوڑی سی اور آگے بڑھ جائے تو جل کر کے راکھ ہو جائے. دھرتی اگر سورج والے ایریے سے دور ہو جائے تو جم کر کے بالکل برف ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی جی؟ اسی لیے اللہ رب العزت کے اندازے اللہ ہی جانے. آگے دیکھیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور یہ عرش عظیم کا رب ہے. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ نے فرمایا، کہتے ہیں استوا الی السماء، کہتے ہیں استوا یستوی، استواءً کے کئی معنی آتے ہیں. کبھی کبھی اس کا صلہ الی آتا ہے، تو الی کے معنی ہوتے ہیں ارتفع، الی کے ساتھ میں معنی آتے ہیں ارتفع، اور ارادے کے بھی معنی آتے ہیں. وہ کیسے؟ استوا الی السماء فرماتے ہیں پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا، یعنی بلند ہوا. فسواہن، اور ان کو بنا دیا. فسواہن مطلب خلقہن، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو. وقال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں امام تفسیر، امام مجاہد فرماتے استوا علی العرش، کہ وہ مستوی ہوا عرش پر، عرش پر بیٹھا. علی العرش، عرش پر بلند ہوا. اب دیکھو عرش پر بیٹھنا، عرش پر مستوی ہونا، عرش پر بلند ہونا، یہ سارے متشابہات میں سے ہیں. اس میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، عقل دوڑانے والوں نے ایمان کھویا ہے. ہمارا مسلک ہے تنزیہ مع تفویض، یا تفویض مع تنزیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفویض مع تنزیہ. دیکھو جی، وقال ابن عباس نے فرمایا المجید الکریم، المجید کے معنی الکریم کے، الودود کے معنی الحبیب محبوب کے معنی اس کے. یقال کہا جاتا ہے حمید مجید، کانہ فعیل من ماجد، گویا کہ فعیل کا وزن ہے ماجد سے. محمود من حمیدہ، ماجد اور محمود کا لفظ ہے حمیدہ یحمدو سے. یہ لغات جو کلام پاک میں الفاظ آتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں امام بخاری. یہاں پر انہوں نے چند الفاظ کی وضاحت کر بھی دی ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ سمجھ میں ان باتوں کو نوٹ تو نہیں کیا ہوگا آپ نے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ نے لکھ لیا ہو کبھی آپ نے یہ باتیں؟ اچھا لکھ لی تو چلو صحیح کرا. شلی وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه قوم من بني تميم. فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، اچانک ایک قوم بنو تمیم میں سے کچھ لوگ آئے. فقال، حضور نے فرمایا، یہ روایت آپ کی جو ہے آ چکی ہے، اقبلوا البشرى یا بنی تمیم، اے بنو تمیم خوشخبری کو قبول کر لو، بشارت کو قبول کر لو. انہوں نے الٹا جواب دے دیا. قالوا، بنو تمیم والوں نے کہا، بشرتنا، آپ بشارت تو ہمیں بہت دے چکے یا رسول اللہ، فاعطنا، کچھ مال بھی دے دیجئے. یہ کہہ دیا. اب ادھر سے فدخل ناس من اہل الیمن، یمن والوں میں سے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے. فقال، حضور نے فرمایا، اقبل البشرى یا اہل الیمن ان لم يقبلها بنو تمیم، کہ تم بشارت کو قبول کر لو اے یمن والو، اس لیے کہ بنو تمیم نے تو اس کو قبول نہیں کیا. قالوا، اہل یمن والوں نے کہا، یمن والوں نے کہا، اہل یمن نے کہا، قد قبلنا، ہم نے تو قبول کر لیا. اور دیکھو جی، ہم تو آئے ہی اسی لیے ہیں، جی انا کا، ہم آپ کے پاس آئے ہی اسی لیے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہی اسی لیے ہیں، جی انا کا لنتفقہ فی الدین، تاکہ ہم آپ سے دین میں فقہ اور سمجھ حاصل کریں. وَلِنَسْأَلَكَ، اور ہم سوال کریں آپ سے، عن اول ھذا الامر ما کان، سب سے پہلے معاملے کا کہ کیا تھا، کہ بھی سب سے شروع میں کیا تھا، کیا ہوا تھا، زمین آسمان کیسے بن گئے، اللہ کہاں تھا، کیا اس طرح کی باتیں سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو شروع کا معاملہ بتائیے.
قال حضور نے فرمایا کان اللہ، دیکھو اللہ تو تھا، کان اللہ، اللہ تو تھا ہے اور رہے گا۔ اللہ تو ایسی چیز ہے کہ ظاہر سی بات اللہ کبھی ختم نہیں ہوا، نہ ہو سکتا، نہ ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ ازل ہمیشہ سے ہے، ابد ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ کان اللہ، اللہ تو تھا، لیکن ولم یکن شیء قبلہ، مگر اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ سے پہلے کیسے؟ اللہ سے پہلے ہوگا تو وہی اللہ ہو جائے گا، اللہ بعد میں ہو جائے گا، اللہ بعد میں نہیں ہوتا، اللہ سب سے پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ دیکھو خیالات آتے ہیں انسان، اس طرح کی روایتیں پڑھنے سے انسان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، اللہ تھا، اللہ کہاں سے آیا، کیا آیا؟ بس یہی تو امتحان ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسلہ، اے اللہ بس آپ کی بنا چاہتے ہیں، شیطان مردو ہمیں جو ہے بہکا نہ دے، ان صفات کے اندر اس طرح سے ہمارے ذہن کو خراب نہ کر دے، ورنہ مولویت پڑھنے میں جتنا ایمان بنتا نا، اتنا ایمان ختم بھی ہو سکتا اگر ہم نے اپنی عقل کو لڑانا شروع کر دیا۔ یہ ہے جی، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، بس ہمارا ایمان ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ذکر میں یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا۔ ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ، پھر ایک شخص آیا، فَقَالَ يَا عمران، کہنے لگے اے عمران بن حسین۔ اب یہ کیا ہوا تھا، یہ آپ نے روایت پڑھی ہے اس سے پہلے۔ حضرت عمران بن حسین جب آئے تھے تو اپنی اونٹنی کو انہوں نے باہر ہی چھوڑ دیا تھا، اندر آ گئے تھے، حضور کے پاس بیان سن رہے تھے، اچانک کسی نے خبر دی عمران بن حسین ہے کیا؟ ہاں جی، کہ آپ کی اونٹنی بھاگ گئی، جا کر کے پکڑ لو۔ کہنے لگے بس میں پتہ نہیں کیسے حضور بیان کر رہے تھے اور میں بس یہیں سے بھاگ گیا اٹھ کر کے، بعد میں نے اس کو ڈھونڈا، پھر وہ مجھے مل بھی گئی، لیکن میں یوں کہنے لگا قسم خدا کی یہ اونٹنی چلی ہی جاتی، لیکن میں حضور کے پاس سے نہ اٹھتا۔ افسوس کرنے لگے، حضور کی باتیں اتنی پیاری ہو رہی تھی اور لہٰذا مجھے بیچ میں بھاگنا پڑا، میں کیسے بھاگ آیا، نہیں بھاگنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ فقال یا عمران، کہنے لگے اے عمران ادرک ناقتک فقد ذهبت، اپنی اونٹنی کو پکڑ لو، جاؤ، وہ جا چکی ہے۔ فانطلقت اطلبها، میں اس کی تلاش میں چلا گیا۔ فاذا السراب ينقطع دونها، تو پھر اس کے وہ جو ہے بہت دور جا چکی تھی، یعنی حائل ہو گئے تھے۔ سراب کے معنی آتے ہیں وہ ایریا جو سامنے دیکھنے سے ریگستان کے اندر پانی معلوم ہوتا، ریت جھمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سراب، اور وہ اس سے دور جا چکی تھی۔ وَعِيمُ اللَّهِ، اور قسم خدا کی، لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ، اب میں نے کہا کاش کہ قسم خدا کی یہ چلی ہی جاتی، وَلَمْ أَقُمْ، اور میں کھڑا نہ ہوتا، میں کھڑا ہو کر غلطی کر دی، اتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھی، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے ایک روایت اور پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام قال حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا ان يمين الله ملأ، فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا يغيظها نفقة، اور سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، فرماتے رات دن کا خرچ کرنا اس کو کم نہیں کرتا۔ اوپر آیت روایتی، ارائیتم، کیا دیکھتے ہو تم، ما انفقا، جب کہ کتنا خرچ کر چکا اللہ تعالیٰ، منذ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، فإنه لم ينقص ما في يمينه، اور بے شک وہ کم نہیں ہوا ہے جو کچھ اس کے قبضے میں ہے، جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ وعرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وبیدہ الاخری الفیض، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں دوسرا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں الفیض اور القبض، قبض اور فیض دونوں الفاظ آئے ہیں، القبض زیادہ صحیح، یعنی اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور فیض کا مطلب فیض ہے۔ یرفع و یخفض، اور جس کو چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے۔ یہ روایتیں پیچھے آئی ہے۔ فیض کے معنی احسان اور قبض کے معنی موت، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فیضان یعنی فیض پہنچانا، احسان، اور اسی کے ہاتھ میں ہے موت، القبض یعنی، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ مشکات المصابیح، دیکھیے وعن ابی نضرۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبد اللہ
مطلب ذہن میں رکھیں، یہ تقدیر کا بیان چل رہا ہے، بہت ہی سینسیٹیو بیان، اور اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ جو پڑھایا گیا سنا گیا اسی پر ہم سب کا ایمان ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان تمام حقیقتوں کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پھیریں کہ ہم اتنا نہیں جانتے، بس تقدیر کا مسئلہ اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ ہماری کمر توڑ کر کے رکھ دی اس نے۔ بہت سخت مسئلہ ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں، اعمال کریں، اس طرف نہ دیکھیں کہ مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہوگا وہی جو لکھا ہے، لیکن ہماری نگاہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نگاہ اپنے عمل پر ہونی چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ایک شخص یقال لہ ابو عبداللہ، جن کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وہو یبکی، ان کے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے بہت سے ساتھی، وہو یبکی، اس حال میں کہ یہ صحابی ابو عبداللہ رو رہے تھے، فقالوا لہ، تو ان ساتھیوں نے کہا حضرت ابو عبداللہ سے کہا، ما یبکی کا، تمہیں کیا چیز رلاتی ہے، الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، خذ من شاربک، اپنی مونچھوں کو تراشتے رہنا، اپنی مونچھوں کو زیادہ بڑی نہ ہونے دینا، ثم اقرہ، پھر اسی پر جم جانا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کر لینا، یعنی انتقال ہو جائے گا۔ یعنی جنت کی خوشخبری تھی تمہارے لیے، حضور نے خوشخبری دی تھی۔ قال بلا، صحابی فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن بات یہ بھی ہے، ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ نے قبض بیمینہ قبضۃ، اپنے دائنے ہاتھ میں ایک مٹھی اٹھائی، ایک مٹھی کو اٹھایا، واخری بالید الاخری، اور دوسری مٹھی میں دوسرا اٹھایا، وقال ھذہ لھذہ وھذہ لھذہ، اور فرمایا کہ یہ داہنے والے جنت کے لیے ہیں اور یہ بائیں والے جہنم کے لیے ہیں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ھذہ لھذہ، پہلے والا ھذہ دائیں ہاتھ والے، لھذہ، ھذہ سے مراد جنت، یہ داہنے والے جنت کے لیے ہیں، اور وہ ھذہ دوسرے والے، ھذہ سے مراد یہ بائیں ہاتھ والے، لھذہ، ھذہ سے مراد نار جہنم ہے، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولا ادری فی ای القبضتین انا، اور میں صحابی رسول تو ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں میں کون سی مٹھی میں تھا، میں داہنے والوں میں سے تھا یا بائیں والوں میں سے تھا، مجھے معلوم نہیں۔ یہ بڑا کیڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس میں واقعی یہ مسائل جو ہے انسان کے کمر کو توڑ دیتے ہیں، بہت سخت ہے، اس لیے مقدر کے مسائل میں بس چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں، بس پڑھ لیں سن لیں، بس حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، اخذ اللہ المیثاق، عہد لیا حضرت آدم سے، حضرت آدم کی اولاد سے، بنعمان یعنی عرفہ، یہ عرفہ کی جگہ پر، یعنی نعمان وہ جگہ جہاں عرفہ ہے، فاخرج من صلبہ کل ذریۃ، ان کی صلب سے ساری کی ساری اولادوں کو نکالا، ذرعہا فنثرہم بین یدیہ، اور ان کے سامنے پھیلا دیا، کالذری، چونٹی کی طرح سے، چونٹی کی طرح سے ساری مخلوق وہاں تھی۔ ثم کلمہم قبلا، پھر اللہ نے ان کے سب کے سامنے جو ہے بات چیت کی، قالا، فرمایا، الست بربکم، ساری مخلوق سے کہا ہم نے سامنے،
فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہاں آپ تو رب ہیں ہمارے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب آگے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، یہ کہ تم کہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، تم سے گواہی کیوں لی، اس لیے گواہی دی تاکہ تم ان تقولوا یوم القیامت، قیامت میں کہیں تم یہ نہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، اور دیکھو جی وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، جیسے ابا نے کفر و شرک کیا ہم بھی ویسے ہی کفر و شرک کیا کرتے تھے، کہ ایسا تو نہیں کہو گے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے ان کے عمل کی وجہ سے جو مبطلون یعنی ہمارے آبا و اجداد جو باطل پر تھے انہوں نے کیا، کہیں ایسا تو نہ کہو گے کہ بھی غافل تھے جی اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمارے آبا و اجداد تو مطلب شرک کیا کرتے تھے، ہم نے بھی ایسے ہی کر لیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک نہ کر، کہ ہم ہلاک کر کہاں رہے ہیں، پہلے تو تم سے عہد لے لیا، اب چکر یہ کہ عہد کس کو یاد ہے، تو اللہ نے آگے نیچے آئے گی روایت، بہت لمبی روایت ہے نیچے، اس میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب میں نبی بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا اس عہد کو تمہیں یاد دلانے کے لیے، اب تمہیں یاد کر لینا اس عہد کو، جب اسے یاد کر لو گے تب تم سے حساب و کتاب لوں گا کہ تم نے ایمان لائے کہ نہیں لائے، یہ ہے یہ بات۔ دیکھیے بہت لمبی روایت آ گئی، دیکھو یہ وعن ابی بن کعب، ابی بن کعب سے روایت ہے فی قول اللہ، اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر میں، اس کی تفسیر میں ان سے روایت ہے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ، اللہ کا فرمان یہ ہے یاد رکھو جب کہ لیا تیرے رب نے کیا عہد لیا، من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اولاد سے لیا تھا، من ذریتہم، اور جب حضرت آدم کی اولاد کو نکالا ان کی اولاد کو، قال جمعہم، فرمایا کہ پھر جمع کیا ان کو، اکٹھا کر دیا، فجعلہم ازواجا، پھر ان کو الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا، ان کے جوڑے جوڑے بنا کر کے رکھ دیے، ثم صورہم، پھر ان کے صورتیں باقاعدہ طور پر بنا دی، فاستنطقہم، پھر ان سے بولے، فتکلموا، پس وہ بولے، ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق، فرمایا پھر اللہ نے ان سے عہد و میثاق لیا، واشہدہم علی انفسہم، اور خود انہی کے اوپر ان کو گواہ بنایا، کیا تھا وہ عہد، ابھی اوپر بات چل رہی تھی وہی ہے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا، سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، قال فإنی اشہد، اللہ نے فرمایا تھا بے شک میں گواہ بناتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، السماوات السبع والارضین السبع، ان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گواہ بناتا ہوں، واشہد علیکم اباکم آدم، اباکم آدم، اور میں تم پر تمہارے ابا آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں، کیوں گواہ بناتا ہوں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں تم قیامت میں یہ نہ کہنے لگو، لم نعلم بہذا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اعلموا، جان لو، انہ لا الہ غیری، بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ولا رب غیری، اور میرے علاوہ کوئی رب بھی نہیں ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، انی سأرسل الیکم رسلی، بے شک عن قریب میں بھیجوں گا تمہارے پاس اپنے رسولوں کو، یذکرونکم عہدی و میثاقی، وہ میرے عہد و میثاق کو تمہیں یاد دلائیں گے، وانزل علیکم کتبی، تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، قالوا، سب نے کہا شہدنا بانک ربنا و الہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک، فرمایا کہ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ہمارے رب، آپ ہمارے معبود، نہیں ہے کوئی رب ہمارے لیے آپ کے علاوہ، نہ کوئی معبود ہے ہمارے لیے آپ کے علاوہ، فاقروا بذالک،
فرما رہے ہیں کہ سب نے اس کا اقرار کر لیا. وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ حضرت آدم کو بھی اٹھا کر کے ان کو دکھا دیا گیا. يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وہ دیکھ رہے تھے سب کو. فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ حضرت آدم نے دیکھا بعض غنی ہیں میری اولاد میں، بعض غنی اور مالدار ہیں، اور بعض والفقیر بعض میری اولاد کے اندر فقیر ہیں. وَحَسَنَ الصُّورَةِ بعض اچھی صورت والے ہیں، وَدُونَ ذَلِكَ اور بعض اچھی صورت والے نہیں ہیں. فَقَالَ رَبِّي لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ فرمایا کہ اے میرے رب، حضرت آدم نے کہا میرے رب کیوں نہ تم نے ان سب کو برابر قرار دے دیا، سب ایک سے ہوتے، سب مالدار ہوتے تو مالداری ہوتے، سب خوبصورت ہوتے تو خوب بدصورت ہوتے تو سب بدصورت ہی ہوتے، سب کو تو نے ایک سا کیوں نہیں بنایا. قال انی احببت ان اشکر اللہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے بات پسند ہے کہ میرا شکر کیا جائے. اب یہ شکر کریں گے نا، جب یہ مالدار شکر کرے گا، غریب صبر کرے گا، اس طرح سے اور بھی فرماتے ہیں کہ ورا الانبیاء حضرت آدم نے انبیاء کو دیکھا. فیہم ان میں انہی سب میں اولاد میں یہ بھی تھے. مثل سورج علیہم النور وہ ایسے ہیں جیسے کہ بہت سارے سورج ہوتے ہیں، لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ان کے اوپر چمک ہے. خصو بمیثاق آخر ان سے خاص طریقے سے لیا گیا دوسرا عہد ان کا وہی تھا. پھر رسالتی والنبوت رسالت نبوت کا ان کا دوسرا عہد بھی تھا. وہو قولہ تعالی اور یہ دوسرا عہد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور یاد کرو جب کہ ہم نے عہد لے لیا تھا ان سے، میثاق لیا تھا، نبیوں سے عہد لیا تھا. کہاں تک ہے؟ الی عیسی ابن مریم یہاں تک پوری آیت ہے جس میں نبیوں سے بھی عہد لیا گیا ہے. کان فی تلک الارواح اور یہ سارے کے سارے ارواح میں تھے، ان روحوں میں تھے. فارسلہ الی مریم علیہ السلام پس بھیجا ان کو حضرت جبرائیل کو بھیجا حضرت مریم علیہ السلام، لکھا ہوا اس کو آپ پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روح کو بھیجا مریم رضی اللہ عنہ کی جانب حضرت جبرائیل کے واسطے سے. فحدث عن ابی حضرت ابی سے روایت کیا جاتا ہے انہ دخل من فیہا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حضرت مریم کے منہ میں داخل ہو گئی. یہ ہے کہ کیونکہ ماں ہیں، اماں ہیں، مریم اماں ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم بیٹے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جی اللہ نے عہد لیا ہے اور یہ عہد بہت زیادہ زبردست ہے، اس کو بھول بھی نہیں سکتے، بھولا بھی نہیں سکتے. ہم بھولے ہیں تو اللہ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے ہیں یاد دہانی کے لیے. کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ اللہ یاد نہیں آ رہا تھا، بھول گئے، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس. وعن ابی الدرداء حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس. نتذاکر ما یکون ہم ذکر کر رہے تھے اس بات کا کہ آئندہ جو باتیں پیش آئیں گی. اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانی فصدقوا جب تم سنو گے کسی پہاڑ کے بارے میں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کر لو. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا اور اگر تم یہ اس بات کو سنو کہ فلاں فلاں کی عادت یعنی جس تخلیق پر وہ پیدا کیا گیا ہے وہ بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو. فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ إِلَيْهِ اس لیے کہ ہر انسان اسی کی طرف چلتا جس پر اس کو پیدا کیا گیا. پیدائشی جو چیزیں ہیں خلقت میں جو آ گئی ہیں وہ نہیں بدلتی. اسی کو محاورہ بنا جبل گردد جبلت نہ گردد. جبل یعنی پہاڑ بدل جاتا ہے لیکن جبلت نہ گردد جبلت انسان کی نہیں بدلتی. اگر اچھا انسان ہے کتنی بھی وہ خطائیں کر لے برائی کر لے دھیرے دھیرے اپنی اچھائی پر آ ہی جاتا ہے. اور برا انسان ہے کتنی بھی اچھائی کر لے دھیرے دھیرے اپنی برائی پر آ ہی جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا صاحب ایک آدمی بڑے پیار سے بول رہا ہے، بڑے اچھے بول رہا ہے لیکن وہ بعد میں کچھ دیر کے بعد وہ اپنی پر آ جاتا ہے. یہ اپنی پر آنا ہے نا، اپنی پر آ گیا میں کہ مجھے پریشان نہ کرو ورنہ میں اپنی پر آ جاؤں گا. کیا مطلب یہ اپنی پر ہی ہے کہ اصل تو اندر کچھ اور ہے، اس میں باہر سے دکھا رہا تھا یا دکھا رہی تھی لیکن یہ اندر جو ہے جیسی صفت بنی ہوئی ہے نا وہ نہیں بدلتی. وہ اپنی پر جو کہہ رہا ہے یہ اپنی پر یہی ہے وہ عادت. سمجھ گئے جی؟
देखिए वान उम्मी सलमा क़ाल या रसूल अल्लाह ला यज़ालु युसीबुका फी कुल्लि आमिन वजउन मिन अश-शातिल मस्मूमति अल्लती अकलत क़ाल मा असाबनी शैउन मिनहा इल्ला व हुवा मक्तूबुन अलैया व आदमु फी तीनती। फरमाती हजरत उम्मे सलमा हुजूर की बीवी उम्मुल मुमिनीन से रिवायत है, फरमाती हैं कि उन्होंने फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल के आपने यानी जो हुजूर ने बराबर आपको पहुंच रहा है, बराबर ला यज़ालु युसीबुका बराबर आपको पहुंच रहा है फी कुल्लि आम हर साल वजउन दर्द, किस वजह से? मिनश्शातिल मस्मूमति अल्लती उस बकरी की वजह से जो कि जहर आलूद थी, अकलता आपने खा ली थी। काला हुजूर ने फरमाया मा असाबनी शै मिनहा मुझे कुछ भी मुसीबत नहीं पहुंचती है मगर हाल यह है कि अल्लाह मक्तूबुन अलैया वो मेरे ऊपर लिखी हुई होती है, जो अल्लाह ने लिखा था वो तो होना ही था। व आदम फी तीनती और आदम अस्सलातु वस्सलाम उस वक्त मिट्टी के अंदर थे, अल्लाह उससे पहले लिख चुका था क्या होना है, तो मुझे जो मुसीबत पहुंची है ये मेरे मुकद्दर में लिखी हुई थी। ये मुख्तसर सा वाकया है। वाकया ये है ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में फतह हो गया। खैबर की फतह होने के बाद जब वापस आए तो एक यहूदिया औरत ज़ैनब बिन्त हारिस नाम है इसका, ज़ैनब बिन्त हारिस, सल्लाम इसके अब्बा का नाम, क्या नाम जो है सल्लाम इसके शोहर, अब्बा का नहीं, सल्लाम इब्ने मशकम या मुश्किम ऐसी लफ्ज है, सल्लाम इब्ने मशकम ये शोहर है और ज़ैनब बिन्त हारिस ये बीवी है यहूदी। उसने दावत की, उसे मालूम था कि हुजूर को दस्त यानी हाथ का गोश्त जो है बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने खास तौर से उस दस्त वाले हाथ वाले बकरी के हाथ वाले गोश्त में बहुत ज्यादा जहर लगाया और बाकी जिस्म पर भी लगाया। हजरत बिश्र इब्ने बरा इब्ने मारूर, हजरत बिश्र इब्ने बरा एक सहाबी हैं, उन्होंने भी खाया हुजूर के साथ। हुजूर ने जैसे ही मुंह में लुकमा रखा वही आ गई, उस खाने ही ने बयान कर दिया कि मेरे अंदर जहर है, आप मुझे ना खाएं। तो आपने उगल दिया, लेकिन उगलने में भी वो जहर लग गया था मुंह में और वो थूक के जरिए से थोड़ा बहुत पहुंच गया था। जहर इतना सख्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी का वाक़या है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 में आपकी वफात हुई। हर साल इसकी वजह से आपको बुखार आता था, परेशानी होती थी। आखिरी उम्र में इसी का जहर आपको जो है जहर का असर लौट करके आ गया था बहुत ज्यादा। लेकिन उसी वक्त हजरत बिश्र इब्ने बरा इब्ने मारूफ जो सहाबी रसूल हैं उनकी शहादत हो गई थी जहर की वजह से। हुजूर ने ज़ैनब बिन्त हारिस यहूदियों को बुलाया कि आपने ऐसा क्यों किया, जहर जो दिया है आपने हमें, जहर वाला खाना खिलाने की कोशिश की, क्यों? कहने लगी कि बात ऐसे थी कि मैंने ये सोचा कि जहर का खाना भेजती हूँ, अगर नबी हुए तो अल्लाह की तरफ से वही आ जाएगी, आपका इंतकाम नहीं होगा, बच जाएंगे आप, और अगर आप नबी नहीं हुए तो आप इंतकाल कर जाएंगे, हमें जो है आपसे छुटकारा मिल जाएगा। ये कहा उस औरत ने। बहरहाल हुजूर को तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, जहर का असर हुआ, वो असर जहर लास्ट तक रहा। लेकिन बहरहाल हजरत बिश्र इब्ने बरा ये शहीद हो गए, ये शहीद हो गए। तो इनके बदले में क़िसासन उस औरत को ज़ैनब बिन्त हारिस को कत्ल किया गया इनके बदले में। ये है वो वाकया। तो हज़रत मुसलमान उसी को कह रही है कि हर साल आपको वो जो जहर वाली बकरी आपने खाई थी, हर साल उसका असर होता है आपको। हुजूर ने कहा कि जी असर तो होता है, लेकिन ये देखो कोई भी असर मुझे ऐसे नहीं होता, बल्कि वो मेरे हक में अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ, वो मक्तूबुन अलैया, तो लिखा हुआ होता है। जब मुकद्दर में लिखा हुआ तो हो रहा है। वह आदम फी तीनती, आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के अंदर थे, उस वक्त से अल्लाह तकदीर लिख चुका था उनसे पहले, तो तकदीर में लिखा हुआ तो हो करके रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं मुकद्दर में लिखा हुआ है तो हो करके रहेगा। बस गुनाह होते रहें, अल्लाह से तौबा करते रहो, गुनाह से बचते रहो, गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा तिल्ला करते रहो जितना हो सकता है। समझे जी? नहीं समझे? याद कर लेना ध्यान से, हैं बस इतने रहने। फी अमानिल्लाह। ठीक, जाइए। वालेकुम अस्सलाम।